السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کیا ہی خوبصورت صحابیات تھیں جو اللہ کے حکم پر رہتی تھیں اور شریعت کا بہت خیال کرتی تھیں، جن کو جنت کی بشارتیں ملیں۔ کیا خوبصورت زندگی تھی کہ تکلیفوں میں اور کس طرح وہ خاموشی اختیار کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے اسلامی احکامات پر بڑی مضبوطی اور دل جمعی سے عمل پیرا ہوئیں۔ آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ کی سربلندی کو سلام۔ ایسے ہی کردار کے حامل لوگوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز جگہ لے جا کر پھینک دے گی۔ یہی حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کا تقویٰ روز روشن کی طرح واضح اور آفتاب و مہتاب کی مانند آشکار تھا، اور وہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرا اور پاک تھیں۔ پہلے بچے کی والدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کے بعد آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہما اور دونوں بہنیں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما تھیں۔ سیدنا اسماء رضی اللہ عنہما حالت حمل میں تھیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو انہوں نے نومولود کو جنم دیا، جسے ان کی ہمشیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا، اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صبر کرنے والی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خامن سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی۔ گھریلو کام کاج اور اپنے خامن کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ مزید برآں ان کا خامن سخت مزاج تھا۔ جب سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اس صورتحال کی اپنے ابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ تھوڑے عرصے بعد سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی مالی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، لیکن اسی مالی فراوانی اور گھریلو خوشحالی نے سیدنا اسماء رضی اللہ عنہا کی طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ ہمیں صحابیات کی زندگی سے دیکھیں کیا ہی خوبصورت چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کتنا صبر کرتی تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا دل کی بڑی غنی تھیں۔ دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ وہ شریف، الطبع اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ جب وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئیں
تو انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے۔ وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی، خرچ کرو، صدقہ خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ مطلب صحابیات اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتی تھیں کہ آپ صدقہ کرو، خیرات کرو، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کتنی پیاری زندگی گزاری تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کی کتنی قلت ہوتی تھی ان کے لیے کھانے کی، پینے کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اس وقت غلام آزاد کیے جاتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا کی ہیں، پر ہم اپنے رب کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ کیا ہم اپنے رب کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم بیماری میں جب ہوتے ہیں اور شفا رب ہمیں عطا کرتا ہے، کیا ہم اس رب کی شفا دینے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنی اولاد کی طرف منتقل کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شاہ سواری میں مہارت پیدا کر لے۔ وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے۔ وہ میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ سے تعاون چاہا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس اندر آنے لگیں تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا، اگر تم اندر آئے تو تیری والدہ کو طلاق دے دوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اپنی والدہ کو اس گھٹن سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے اندر داخل ہوئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کو قطعی طلاق دے دی۔ اس طرح دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کے گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ اللہ ان کی زندگی سے ہمیں بھی سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔